یہ صوفیہ تو خیر اس کو بہت بڑا گناہ کہتے ہیں کہ بندہ بیٹھا اللہ کے گھر میں ہے، سوچ کسی اور کو رہا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس کو بندہ آ جائے، دروازے پہ دستک ہو تو آپ دروازہ کھول لیں تو وہ پوچھے، آپ پوچھیں بھئی کیویں، تو کہے بس تینوں ملن آیا۔ کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اینڈ کوئی کسی نے ملن آندا نہیں ہے۔ میں نے جب پہلی بار یہ حدیث پاک کا مفہوم پڑھا کہ 7 ایسے اشخاص ہیں جن کو اللہ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور ان میں 2 وہ دوست بھی ہیں جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے پیار کریں گے۔ تو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا ہے کڑا اوکھا کام ہے، لیکن جب پریکٹیکل کیا تو سب سے اوکھا کام یہی ہے جی، کیونکہ چنگیاں نال تے نب جاندی ہے جے کر آپ نبھائیے، مندیاں نال تے تانب دیے جے کر کسراں کھائیے۔ بس تو کیونکہ ہمارا سب کا پروگرام کسر لگانے کا ہے، کھانے کا ہے ہی کسی کا نہیں، اس لیے ہماری نب رہی نہیں۔ تو یہ بڑا اوکھا کام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، کیونکہ ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسیں اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے چھوڑ کے آپس میں ایک دوسرے سے لگا لیا۔ اللہ پتر وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا، جی، اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگا۔ تو پھر ان لوگوں سے کیا آسے امیدیں لگانی ہے حضرت؟ اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی، تو پھر کن حضرت ہے۔ تو یہ ہماری لڑائیاں اس لیے ہیں، ہماری لڑائیوں کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی 2 لڑنے والوں کو آپس میں بٹھا کے پوچھ لیں، آپ کو کوئی شرعی وجہ نظر نہیں آئی کہ جہاں جہاں شریعت کہتی ہے نا کہ یہاں تم نے لڑنا ہے یا ناراض ہونا ہے، تو ہم ان وجوہات پہ ایک دوسرے سے کوئی ناراض نہیں ہے، ہماری اپنی ناراضگی ہے۔ یہ انہیں کڑی دا رشتہ کیتا تھا، میں نے پوچھا نہیں وہ کڑی ہوتی تو تینوں کن بجے، اور یہ میں نے ہار نہیں پایا جان دیتے۔ ٹوٹل یہی وجوہات ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے حضرت۔ تو یہ اوکھا کام ہے حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ تو چلو آپ اس کی بات مان ہی لیں، اس کو لا کے گھر بٹھائیں، چائے شائے پلائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہ آپ سے ملنے آیا، تو او کی لگا ہے وہ فون نکال کے کبھی کسی کو، تو آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں دیکھیں دہی تینوں ملن آیا۔ تو سچ بتائیے گا کہ ایک وقت آئے گا آپ نے بول ہی پڑھنا پائی تو وہ کہنا ہے تینوں ملن آیا۔ تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، آتے اللہ کے گھر میں اللہ سے ملنے، لیکن سوچ خیال کہیں اور، سوچ خیال کہیں اور۔ اس لیے کوشش کیا کریں حضرت کہ جب مسجد میں آئیں تو سوچوں والا بٹن، اب تو حضرت اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے، اس مسجد میں کیا کسی نے سوچوں والا بٹن بند کرنا ہے؟ اب تو لوگ عمرہ کرنے چلے جائیں تو وہاں نہیں بند کرتے۔ ہینڈی سین حرم ہے، 2.5-3 لاکھ لگایا ہے، طواف بیت اللہ ہو رہا ہے، اور ساتھ موبائل پہ واٹس ایپ پہ کسی کو کال ملا رکھی ہے۔ چھوٹا جرم ہے، کار اللہ دا، دربار اللہ دا، جناب اللہ دی تے کال کسی نے۔ ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہوئے بندے آ ساڑھے کار آ کے بھی پھر دھیان ادھر ہی ادھر۔ ٹھیک ہے، امی ابو بھائی بہن بیٹا بیٹی کرو پیار، لیکن پتہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے دھیان کریو کہ تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد تانوں ساڈے تو غافل نہ کر دے۔ اور ہو رہا ہے حضرت کوئی سین حرم ہے، طواف بیت اللہ کا ہے، تے بڑھی نو واٹس ایپ تے کال ملائی، او بھائیا بڑھی کلو تے آیا ہے، او بڑھی کلو تے آیا ہے، ایتھے آ کے ہی اودا ہو جا، تو ایتھے آ کے بھی اودا کوئی نہیں ہویا ہے، تو ایتھے آ کے بھی ونڈے آئی ہیں۔ اور پہلے ہم نے حضرت سوچ رکھا ہوتا ہے کہ پہلے چکر میں کس کو کال ملانی ہے، پھر دوسرے میں کس کو ملانی ہے، پھر تیسرے میں۔ دکھ یہ ہے چکر 7 پورے ہو جاتے ہیں، جس کو ملانی تھی اس کو ملاتے کوئی نہیں ہے۔ اور کیونکہ ہمارے جتنے معاملے ہیں یہ سارے آخرت کے لیے چھوڑے گئے ہیں، لیکن جو پاکیزہ لوگ ہیں اتھے گرفت ہے۔ حضرت سفیان ثوری، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں حضرت سفیان پہ کو گفتگو کروں، لیکن میرے خیال میں حضرت کتاب علم پہ لکھی گئی، کتاب کسی جو ہے نا وہ فقہ پہ لکھی گئی، کسی بھی مضمون میں لکھی گئی، شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو حضرت سفیان کے تذکرے سے خالی ہو۔ تذکرۃ المحدثین، تذکرۃ الحفاظ، سیار اعلام النبلاء جیسی جتنی ہیں،
हिलियातुल औलिया, कूतुल कुलूब, कोई ऐसी किताब नहीं है तज़किरातुल औलिया, कशफुल महजूब कि जिसमें हज़रत सुफियान का तज़किरा मौजूद न हो। अगर आपके नाम का जो मफ़हूम है तो बनेगा सुफियान सौरी, सुफियान टग्गे वाला, सुफियान है टग्गे वाला। यहाँ कोई अतारी है, कोई मिसबाही है जी, मैं मिसबाही हूँ, मतलब चिराग वाला, दीवे वाला, निस्बतें हैं ना, लेकिन सुफियान सौरी, सुफियान टग्गे वाला, भला ये भी कोई निस्बत है, लेकिन लिखा है हुआ इस तरह। क्योंकि हज़रत ये जहाँ हम आके बैठे हैं मस्जिद, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, बड़े मौजू ऐसे हैं जो स्टेजों पे नहीं आए, जो बस किताबों में रह गए। हज़रत मैं उस दिन प्रोग्राम में था तो हज़रत तशरीफ़ फरमा थे, तो मैं साथ बैठा था, तो क्योंकि बड़ी कम मुलाकात होती है, तो मुंडे नाल मुंडा मारिया, मैं लागे होया तो मुझे कहने लगे मिसबाही साहब उम्मत तबाह हो गई, खतीब ली मदियाँ बकरियाँ तो अगे ही नहीं गए हैं जो ही हज़रत वैसे करनी तो हज़रत हलीमा असी गए ही नहीं है भाई। अब तो हलीमा मौजू बनता ही नहीं है, अब तो नहीं हलीमा की बकरियों वाला। देखिए ना हज़रत, सर्दियों में स्वेटर की बात अच्छी लगती थी, सर्दियों में चादर की बात अच्छी लगी, हूँ तो कोई स्वेटर का ना लवे तो गुस्सा आंदा हज़रत, जेड़े पाए नहीं आते तो वफादार होए। मौजू मौसम है ना, मौसम होता है। अब काटन की बात करो, कोई लस्सी की बात करो, कोई तुखम मलंगे की बात करो, गर्मियाँ बाहर बड़ी मौजू होते हैं। अब मौजू हज़रत अली पाक की जुल्फ़िकार हज़रत, अब मौजू हज़रत बिलाल हबशी का नेज़ा हज़रत, अब मौजू जनाब सैयदना साद बिन नबी वकास का तीर कमान हज़रत। वक़्त है ना हज़रत साहब, लेकिन क्या क्या हो के गुज़र गया, लेकिन हमारे मौजू बदले कोई नहीं। ये बेतहाशा क्लिप आते हैं, कोई देख लेता हूँ, कोई बेशर्म हो के आगे गुजार देता हूँ, क्या करें हज़रत साहब। फ़लस्तीन हैं, देखे नहीं जाते, लेकिन हज़रत आफरीन है उनकी दलेरी पे भी है, उनकी दलेरी पे आफरीन है हैं जी। क्या मुकाबला है जी, उधर वक़्त के जदीद तरीन हथियार हैं और इतने निके निके वटे ने, लेकिन वटियां नाल लड़ रहे हैं। मैं वो क्लिप किसी ने मुझे भेजा, वो कोई फ़लस्तीनी फैमिली थी, वो घर में बैठे थे, सहीयूनी मिज़ाइल आया, घर को निशाना बनाया, टारगेट, वो सारा घर ज़मीन बोस, शहादतें हो गई। तो वो अम्मी अब्बू दादा दादी भाई बहन सारे सफ़ेद लिबास पहने बस जन्नत की तैयारी में है। तो एक बच्ची बच गई, तो बच्ची ना रो रही है बैठी, लेकिन कमाल ये था रो ज़रूर रही थी, जो कि बशरी तकाज़ा है, ठीक है जी, लेकिन साथ पढ़ कुरान रही थी। हद हज़रत 6-7 साल की बच्ची होगी, और मैं हैरान था कि हज़रत इसको कितनी गिरफ्त है मज़ामीन पे, कि इसको इस वक्त पता है कि ऐस वेले कुरान कितों पढ़ना है, ये जो कुछ हुआ है ये मजमून कुरान में कहाँ मौजूद है। साढ़े बाबे नहीं पता कोई भी। वजह क्या हुई कि बिला मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाएँ, हज़रत तशरीफ़ फरमाएँ, वजह क्या हुई हज़रत, रंग कुछ इस तरह का बन गया कि दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा ही नहीं हुई है। अब देखें ना हमारी महफल का क्या हाल है, रब का कलाम पढ़न ली बंदा एक के, तो बंदियां का कलाम पढ़न ली बंदे 8 ने। हज़रत साहब हदाये के बख्शिश की है पे मेरा सारा कुछ कुर्बान है, मैं सोच नहीं सकता, लेकिन जो है वो है। मेरे इमाम का कलाम कलामों का इमाम है, कोई थोड़ा नहीं लिखा गया हदाये के बख्शिश की शरह में, बड़े बड़े बुजुर्गों ने उसकी शरूह लिखी है। लेकिन ऐसा तुसी जो मर्जी लिख लो, एक गल तुहानू लिखनी पैनी है, कलाम है इंसान का, ये गल तुहानू लिखनी पैनी है जी। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, शरह लिखी गई उस पर, इतनी मोटी किताब है, लेकिन लिखना पड़ा कि कलाम इंसान का है। लेकिन माहौल क्या बन गया है, रब का कलाम पढ़न लई बंदा एक, तो बंदियां दा कलाम पढ़न लई बंदे। जब पुत्र स्टेजों का ये हाल है, तो फिर इन लोगों की ज़िंदगियों में कुरान कहाँ से आई है। जब हम स्टेज वालों ने कुरान से ये सलूक किया, असी सिर्फ एक बार पढ़े हज़रत, तो फिर उन्होंने कहा, और मैं हैरान हूँ कि ये माहौल बना क्या खड़ा है। किताबें पढ़ें तो गौसे पाक सारी रात कुरान, हज़रत कुतुब साहब सारी रात कुरान, मुजद्दिद साहब सारी रात कुरान, हज़रत बायज़ीद सारी रात कुरान, हज़रत जुनैद सारी रात कुरान, हैं जी, हज़रत इमाम हुसैन सारी रात कुरान, इमाम हसन सारी रात कुरान, मौला अली सारी रात कुरान,
حضرت عثمان غنی کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے بار بلوائی کھڑے ہیں 40 دن سے کچھ اندر آ نہیں رہا اور حضرت عثمان کھول کے قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق تو روایت موجود ہے حضور گزرے اچھی پہ پڑھن اس سے پہلے اپنے صدیق نو ویکھ کے آئے تو صدیق آستہ پہ پڑھن حضرت. تو بس لیکن میں حیران ہو گیا کہ یار یہ لوگ کتنا قرآن پڑھتے ہیں حضرت, کیسی مضامین پہ ان کو سارے لیٹے دن تو قرآن پڑھ رہی ہے حضرت. ہاں جی, اور پڑھتی کیا ہے اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. عربی لہجہ پھر ٹوٹیا دا دل سامنے ساریاں شہادت. میں تو پتر پہنچ ہی نہیں سکتا ادھر کبھی, وہ تو جان نکالتی تھی بچی ادھر صاحب. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ایسا لگ رہا تھا وہ یہودیوں کو سنا رہی ہے, سنو تسی اے مردہ نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جب آگے پڑھا تو چہرے پہ تھوڑی سی اسمائل بھی آئی, مضمون ہی اس طرح کا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اتنے چھوٹی جی بچی نو پتہ لگ گیا کہ ہوں کی پڑھنا ہے, لیکن 77 سال ہو گئے اسی اتنے کھلوتے ہیں. ہاں جی, چڑی لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی سونے, چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی. اسی ایس تو اگے گئے, اسی اتنے دے اتنے کھلوتے, اسی ککھ بھی نہیں بدلیا, سانو سمجھ ہی نہیں آئی. موسم بدل گئے نے حضرت, کلام پڑھیے, غیرت آئے لوکاں نے جذبہ جہاد آئے, شوق جہاد آئے, بدلی اپنے آپ. وہ دن صاحب وہ کلپ تھا, فلسطینی بچی تھی, حد وہ 4 سال کی 5 سال کی بچی ہوگی, ٹینک آ رہا ہے, ٹینک کو چھوٹی شاید ویکھ کے وڈیاں دا پتا پانی ہوئے حضرت صاحب. آپ اس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے, لوہے کی بلا ہے حضرت, آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن کی یہ ویخ دی پئی ہے, میرا ابا بھی وٹے ماردا پیا ہے, میرا چاچا بھی وٹے ماردا پیا ہے میرا. تو انہیں بھی کی کیتا ہے کہ نکا جا وٹا چکیا تو تھوڑا سا اس نے نا وہ بھاگی اور اس نے نا وٹا مارا. وہ بچی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کا وٹا ٹینک کو کیا لگنا تھا, ٹینک کے پاس بھی نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی پاس گرا جا کے. 1.5-2 فٹ سے آگے وہ وٹا جا سکا نہیں. تو میں نے وہ جب کلپ ختم ہوا تو میں نے کہا مولوی سلیمان, ساری مسلم امہ ایک پاسے, انہاں دی افواج ایک پاسے, انہاں دے ہتھیار ایک پاسے, اس کڑی دا وٹا ایک پاسے. حضرت اتنی دلے وہ مارے آتے ہے حضرت, مارے آتے ہے حضرت, دوڑی تے ہے نا تھوڑا جی حضرت, مارے آتے ہے. اور صاحب حالات دیکھو کیا. لیکن پتر یاد رکھیو جیسی ٹھیک نہ ہوئے, اسی ہوش چ نہ آئے تے ساڈا صاحب اس ٹائم اس کبوتر والا ہے جنہیں یہ کہا کہ اکھاں بند کر لئیاں نے کہ بلی نے کبوتر لے کے ٹر جانا, ایسا بلی نے واپس آنا جی. اور پھر اگلی باری مصر دیے بلی پھر واپس آئے گی, پھر اگلی باری لبنان دیے بلی پھر واپس آئے گی, پھر اگلی باری یمن دیے. اسی تے پتر ایک قوم نہیں نہ بن سکے ہے کوئی, ساڑیاں تے اپنی لڑائیاں نہیں مکی ہیں. میری پگ چنگی ہے تو دی نہیں چنگی, تو میری پگ دا سٹائل چنگا ہے تو دا نہیں چنگا. اسی تے نا شہواں چوں نکلے ہی نہیں باہر کوئی. ہاں جی, مرشد سونا جو اسی باہر ہی نہیں آئے کوئی. اللہ قبلہ مفتی صاحب اللہ سلامت رکھے, بعمل پیر نے. اور پیر آنا تے سجدہ ہے حضرت, ماڑا موٹا پیر میں ہی حضرت. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی پیراں دے خلاف ہوں, لیکن پتر جو غلط ہے سو غلط. اسی مرشد سونے تو اگے گئے نہیں, اسی ساری رات مرشد سونے کر چھڑے پڑھ کے, بولے ہی نہیں ککھ بھی. اور امت کا حضرت صاحب حال دیکھو, قوم ہی نہیں بن سکی حضرت. حضرت صاحب میں ان دنوں برطانیہ میں تھا حضرت, جب یہودیوں نے ریلی نکالی, اور میں نے یہ ریلی خود دیکھی حضرت. انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ جو کارڈ اٹھا رکھے تھے نا, وہ بڑے نہیں تھے کارڈ, چھوٹے چھوٹے کارڈ تھے,
تو وہ اور اس کارڈ پہ لکھا کیا تھا, خیبر واز یور لاسٹ چانس. جہاں تھی خیبر ساڑھے کول کھوتا سی وہ تہاڈا آخری موقع. ہن خیبر کھون دی واری ساڈی ہے. اور وہ اعلان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بنو نزیر, یہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں یہودیوں کے پنڈ تھے, چھوٹے چھوٹے محلے تھے حضرت, بنو نزیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع. وہ کہتے ہیں یہ ہم دوبارہ آباد کریں گے. لیکن پتر اس کسی نو ہے ہی نہیں, سارے اپنے اپنے حالاں 'چ پھسے دے ہیں. اور سب اس سے تکلیف دے صورت حال یہ ہے جڑے ساڈے نال دے نے, ٹھیک ہے جی, وہ کہندے نے کہ اسی تہاڈے کولوں کھو لینا ہے پھر سارا کچھ, ٹھیک ہے جی. اور وہ نال دے کی کہندے نے, کلپ موجود ہیں حضرت صاحب ان کے. میرے دوست ہیں, وہ جرمنی میں کسی میٹنگ میں شامل پاکستان کی طرف سے گئے. وہ کہتے راستے میں وقفہ آیا تو ہم وہ کیفیٹیریا گئے, کافی لے کے میں بیٹھا تھا, میرے نال دو نال دے آ بیٹھے, باتیں شروع ہو گئیں, تعارف ہوا. میں نے کہا پاکستان. وہ بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک آئی, انہوں نے کہا جی اسی تہاڈے کولوں بیت اللہ کھو لینا, اسی تہاڈے کولوں بیت اللہ, اسی تہاڈے کولوں مکہ کھو لینا, کیونکہ تمہاری سیرت ابن ہشام سے لے کر ضیاء النبی تک جتنی کتابیں ہیں, ہر کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیت اللہ شریف میں 360 بت پڑے تھے. انہوں نے کہا تھے ساڈا ہے, تاڑے نبی نے کھو لیا ہی ساڑے کلو, اور اسی تاڑے کلو واپس کھو لینا ہے. اور حضرت صاحب وہ اپنا کام کر رہے ہیں. دبئی چ مندر بن گیا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ کرے اس طرح نہ ہو. لیکن پتہ نہیں اب اگلا مندر جدہ میں بننا ہے کہ ریاض میں بننا ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں حضرت, اور اسی ایتھے صرف حضرت ایک دوجے دیاں لتاں کھچ رہے ہیں حضرت, اسی صرف ایتھے ایک دوسرے دیاں پگڑیاں اچھال رہے ہیں حضرت. اور میں اکثر سوچنا حضرت کہ اس وقت نبی علیہ السلام دا قلب مبارک ڈر لگتا ہے حضرت, کوئی ایسا لفظ نہ بول بیٹھا جڑا آپ دی شایان شان نہ ہوئے. حضور دا قلب مبارک کنی تکلیف چ ہوئے گا. بے شک حضرت کوئی امام حسن و حسین دیاں جتیاں جہا بھی نہیں ہے. وہ ملتا ہے نا حضرت, جب کربلا ہوئی تو خواب میں حضور کو دیکھا, سیدہ کو خواب میں دیکھا گیا. کس سال میں دیکھا وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے پتر, حسن و حسین پاک دیاں جتیاں جہا کوئی نہیں, لیکن فلسطینی ہے تو حضور دی امت دی نے نا. اور فلسطین سے تو حضرت سب کا قلبی روحانی رشتہ ہے حضرت. سچ پتر, عالم غیب کی دنیا کوئی کچھ اور ہے. دیکھنا وہاں وہ کھجور کا تنا حضور کے فراق میں رو رہا ہے. پھر حضور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تینوں جنت پہ چھڑیے باتیں. تو پھر حضرت میرا اکثر خیال مجھے آتا ہے, پتہ نہیں مسجد اقصیٰ نے بھی رو رو کہ کتنا حضور کو پکارا ہوگا. پتہ نہیں مسجد اقصیٰ نے بھی رو رو کہ کتنی حضور کو آوازیں دی. حضور یا رسول اللہ, آج پاکستان, آج ترکی, آج افغانستان, آج بنگلہ دیش, جی ملیشیا, انڈونیشیا, یہ پاورفل ملک ہیں سارے, سٹیبل ہیں, سر ہتھیار ہیں ان کے پاس بڑے بڑے تگڑے, ان کے پاس بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی فوج ہے, بڑے بڑے بہترین جنگی طیارے ہیں. یہ جو میں نے چند ملکوں کے نام لیے ہیں, تو نہیں پکارا ہوگا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. کیا مسجد اقصیٰ نے رو رو کہ حضرت عمر کو آوازیں نہیں دی ہوں گی؟ کیا مسجد اقصیٰ نے رو رو کہ صلاح الدین ایوبی کو آوازیں نہیں دی ہوں گی؟ لیکن جیسے میں نے کہا نا, بڑے موضوع بولے ہی نہیں گئے. تو اب امت کا حال کیا ہے؟ اگر اس طرح کے کچھ حالات بنتے ہیں نا کفار کی طرف سے, یہود و نصارہ کی طرف سے, تو امت پھر بس اتنی دعا کرتی ہے, یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج. نہیں بھائی کتوں بھیج, اگے کتوں آیا, یا تم آیا سی اگے. حضرت صاحب ہم سب کی دعا کیا ہونی چاہیے تھی, یا اللہ عید کی صلاح الدین ایوبی من. اتنا جذبہ جہاد ہوتا ہے, اتنا شوق جہاد ہمارے سینوں میں مچل رہا ہوتا کہ دعا یہ ہونی چاہیے تھی, یا اللہ عید کی طارق بن زیاد مینوں تو چاہیں تو ابا بیلا کو بڑے لشکر مروا دیں. ایس واری نور الدین زنگی میں, ایس وار محمد بن قاسم میں, ایس وار ٹیپو سلطان میں. اسی لیے تو پھر سمجھ آئی کہ او ہو, اقبال نے کیوں کہا تھا, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے.
بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اس لیے پتر بڑے موضوع ایسے جو بس کتابوں میں رہ گئے، اور ان میں ایک موضوع یہ بھی ہے مسجد، کوئی اس کو مسجد کہتا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، لیکن قربان جاؤں جی اس کے تو اگر صفائی کی جائے تو جو دھول مٹی اکٹھی ہوگی اس کی بھی اتنی شان ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے اس دھول مٹی کو بھی عام جگہ پہ پھینکنا نہیں۔ اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے کہ ایک دنیا کی بات کرو تو 40 سال کی عبادت پہ کاٹا لگ جاتا ہے، کیونکہ اس گھر کے پروٹوکول میں ایک پروٹوکول ہے کہ جب یہاں آنا ہے تو پہلے اندر دائیں قدم رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن لکھا ہے کہ سفیان ثوری توجہ نہیں تھی، بے دھیانی تھی، اور دائیں قدم رکھنے کے بجائے اندر بایاں رکھ بیٹھے، جیسے بایاں قدم اندر رکھا تو آواز آتی ہے او سور اوٹ گیا، او سور اوٹ گیا، کی ہویا تینوں ساڑھے گھر آن دے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں۔ بس پتر بات پھر وہی ہے، آپ نے سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے۔ جتے بچیا این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نہیں، اے وہ جگہ ہے کہ تو آنا اللہ کدی کوئی خالی گیا نہیں۔ یہ کم و پیش کو 7 یا 8 سال اس گناہگار نے مصلی شریف کی بھی خدمت کی ہے، امامت پیران نے ڈیوٹی لائی اور بڑی ٹف ڈیوٹی تھی، اذان خود کہنی ہے، عصر عشاء کی سنتوں کی بھی چھٹی نہیں تھی، تو کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی اس لیے اذان سے فارغ ہوتے میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، تو وہ ابھی کو 5-6 منٹ رہتے تھے نماز میں تو میں نے فارغ ہو جانا، تو پھر میں نے مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نے نمازیوں کا مسجد میں آنے کا انداز دیکھ دیکھ کے حیران ہونا، وہی مسجد چی آنڈ ہے، وہ یہ چال تو آپ باہر بھی نہیں چل سکتے ہیں جو چال چل کے آپ مسجد میں آتے ہو، اے فقیر بن کے آنا ہے ہی فقیر۔ باقی تو حضرت جان جو کچھ آپ نے اور میں نے اپنے ناموں کے ساتھ لگایا ہوا ہے بھئی تو بس آپ کا اور میرا اپنا ہی ہے، حقیقت تو اس کی کوئی بھی نہیں۔ کبھی کھولو اللہ کی کتاب اور کتاب اللہ سے پوچھو ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، تو کتاب اللہ کیا کہتی ہے، کلام اللہ میں کیا ہمارا حقیقی سٹیٹس لکھا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، اور لوگو تسی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو، ہم سارے کیا ہیں اللہ کے، یہ فقیر بن کے آنا ہے حضرت صاحب ایتھے، تسی فقیر بن کے آؤ پھر دیکھو تہاڈی جھولی کی پا کے تانوں واپس ٹوردا ہے حضرت صاحب۔ لیکن فقیر یہ تو صرف نبی علیہ السلام کی وجہ سے معافی مل جاتی ہے، یہ تو ایک ایک دا نام لے کے ٹھایا جائے، چل اٹھ نکل، تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کے آداب ہی نہیں آتے ہیں، بٹن کھلے نے مونڈے چھوڑے نے تے جناب مسجد چاہ رہے ہیں، وہ بھائی یہ چال باہر نہیں چل سکتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار، جیسے میں نے پہلے کہا وقت نہیں ہے کہ میں حضرت مالک پہ بولوں اور آپ کو بتاؤں کہ حضرت مالک کون ہے، حج کے لیے چلے حضرت، تو پہلے رواج تھا کہ اگر کوئی حج کے لیے جاتا تو سارا پنڈ اکٹھا ہو جاتا اور پھر وہ حاجی صاحب کو چھوڑنے کے لیے شہر کی حدود تک جاتے حضرت، پنڈ دی حد تک جاندے، اون تے حضرت جی ساڑو تے جیلسی ہیں جی، وہ سارے کٹھے ہوئے تو حضرت مالک پیدل ہی ہیں، تو وہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو ساتھ کچھ سواری ہیں ان میں سے کوئی حضرت مالک کی سواری ہوگی، تو شہر کی حد تک ہمارے ساتھ پیدل چلیں گے، پھر آگے سواری پہ، وہ جہاں تک رواج تھا لوگ وہاں پہنچے، حضرت سب سے ملے، جب حضرت پیدل ہی آگے نکلے تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ان سواریوں میں کوئی حضرت کی سواری نہیں، کسی بندے نے حضرت کو اپنی سواری پیش کی، آپ نے فرمایا نہیں سواری تو میرے پاس بھی گھر ہے لیکن میں سواری پہ نہیں جاؤں گا، تو اس نے پوچھا حضور اتنی دور پیدل چل کے جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی تھی حضرت بڑا لمبا سفر ہے، فرمایا اللہ کے فضل سے کر لوں گا۔ انہوں نے کہا حضور سواری پہ سوار ہونے میں کوئی قباحت ہے، کوئی شرعی عذر؟ فرمایا نہیں، تو پھر تو رو پڑے، فرمانے لگے یہ تو بتاؤ اگر ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سوار ہو کے جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن ایتھے بھائی صلح کرنا آندا کون ہے اللہ دے گھر وچ؟ کوئی چودھری ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، بھائی کیڑا چودھری میاں، خدا دا خوف کھا، کنی دیر پیو دے صلب چ رہیا، یخرج من بین الصلب والترائب، پھر کنی دیر تو ماں دے رحم وچ رہیا، ایک واری پیو دی شرمگاہ چوں نکلیا، ایک واری ماں دی شرمگاہ چوں نکلے، آنتاں چ پخانہ ہے، مسانے چ موتر ہے، بولیں تے کئی واری تیرے منہ چوں تھک ڈگ پیندا ہے، تیرے نک چوں گڈی گندی شے وگدی ہے، ہاں جی،
رگاں جو خون ہے بنیا تو مٹی دا ہے آکڑ کیڑی گل دی ہے بھائی کو دسو تو صحیح یار آکڑ بھاجی کیڑی گل دی پتہ نہیں کیڑی شے ہے جہاں سری ہے ساری تون میں جڑی سانوں کھلون ہی نہیں دین دی اس لیے تو میاں صاحب نے کہا تھا جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا اونچا نام اودا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہیں جی مصباحی صاحب آج ہی ٹھڈ پیڑ ہے آج ہی داڑھ پیڑ ہے آج ہی بخار ہو گیا ہے آج ہی گردیاں جی پیڑ ہے اے مصباحی صاحب دا حال ہیں جی اور اتھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض کیڑی شے پتر آکڑ کیڑی شے دی آکڑ ہے عاجزی کرو فقیر بنو پھر میرا رب بادشاہیاں دے گا جس نے اچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا ادھر ایتھے فقیر بن کے آؤ ایتھے عاجزی کرو اے دیکھا لف کے آؤ نیویں ہو کے پھر ویکھو میرا اللہ تانوں دینا کی کیونکہ این در گہے ماں در گہے نو ادھر سکھ دے نہیں تسی ککھ بھی سود تے فراڈیاں کادے لی کر دے ویسے لی منگو تے صحیح اپنے اللہ آخری بات جی بات ختم پھر انشاءاللہ کبھی کیونکہ آگے بھی ایک جگہ حاضری ہے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بغداد شریف میں قتل ہو گیا 20 بندے پھڑ کتے شک کی بنا پہ جس نے قاتل کو جاتے دیکھا نا انہوں پولیس والے لے کے ننگے اب تو حضرت ہم میں ہزارہ فرق ہیں پہلے سارے ہی داڑھی رکھ دے سن ٹھیک ہے جی ادو بلو رانی نہیں داڑھی والو موڑ دی نہیں تو بھائی بلو رانی کہندی ہے پپو مپو بننا ہے ہاں جی سارے دیاں داڑیاں سارے سر تے ٹوپی پگ میں نے خود دیکھا حضرت بابے سارے جن سن سر تے کوئی نہ کوئی شے بنتے سن حضرت تو اس لیے وہ سارے ایک جیسے نظر آتے تھے جنوں لے کے نکلے انہیں کہ اے بھی اونج دئی ہے اے بھی اونج دئی ہے اے بھی اونج دئی ہے اے بھی اونج دئی 20 پھڑ کتے اور ایک ان میں پکڑا گیا جو بغداد شریف سے نہیں تھا مسافر تھا گزر رہا تھا بغداد شریف دھر لیا گیا سفارت سسٹم چلا 19 کوئی نہ کوئی لے گیا آ کے جی میں ضمانت دینا وہاں جی قتل ثابت ہویا میں پیش کراں گا 19 گئے وہ کل ہی رہ گیا اور اس کو پتہ تھا مجھے لینے آنا کسی نے نہیں وہ کسے کول بہن والا سی تو انہوں پتہ ہی منگی دا کیویں انہیں سر رکھیا سجدے تے عرض کردہ رب کریم تو جانتا ہے کہ قتل میں نے کیا نہیں وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ان میں سے کو قاتل ہو لیکن کسی کا میتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا اور لے گیا میں بغداد میں مسافر ہوں منو لین کسی نے بھی نہیں آنا اس لیے میرا میتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو ہی میرا ضامن بھی تو ہی میرا جاننے والا بھی تو آنکھ سر سجدے میں روتا جائے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا پھر دیا من جوش میں آیا اور ہارون جو کہ اپنے شاہی پلنگ پہ بیٹھا نیند کے مزے لے رہا تھا اس کا پلنگ ہلا اور وہ مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گیا لیکن کچھ بھی نہیں آواز آتی ہے غیب سے اوے ہارون تو نیندر دے مزے لین ڈے ساڈا بندہ رو رو کے پکاردا پیا جا کے چھڑا ہارون بھاگا جا کے دروازہ کھلوایا وہ سارے قید خانے کی تلاشی لی کو لیکن کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ملا جس کو دیکھ کے لگے کہ اللہ دا بندہ ہے وہ سارے ہی مشٹنڈے شکل ہوئی ہیں حضرت ظاہر ہے اتنے کوئی چنگے بندے نے تو نہیں نہ آنا کوئی پھر تلاشی لی پھر کوئی اس طرح کا بندہ نہیں کیونکہ اس کو اس جانب لے جایا نہیں گیا وہ پولیس والے سمجھے کہ شاید سارے ٹور گئے انہوں نے پتہ نہیں کہ ایک اندر ہی وہ جب ہارون مایوس ہو کے واپس جا رہا تھا نا اس سائڈ سے تو وہ اگوں لنگیا دے کان چ آواز پی گئی
ठीक है, वो इस मैं कतल नहीं किया, मैनू किसी ने छड़ान नहीं आना, मेरा मैती तू, मेरा सिफारशी तू, मेरा जामन तू, मेरा जानने वाला तू। हारून समझ गया इसी के लिए भेजा गया। हारून ने दरवाज़ा खुलवाया, सजदे से उठा के सीने से लगाया और कहने लगा बड़ा ही डाढ़ा है, सुता बादशाह ही ठा ले तराओ तो सही कदी अपने अल्लाह वाल चले हो, आओ तो सही बच्चे हैं हैं जी, ओ तड़ी खैर आओ तो सही पुत्र कदी अल्लाह वाल हैं।